دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو تقلید واجب ہے، تقلید فرض ہے، لیکن قرآن میں جو احکام ہوتے ہیں ان کو فرض کہتے ہیں، لیکن جو اس سے نیچے کے احکام ہے اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تقلید واجب ہے، اور تقلید کے علاوہ تقلید شخصی بھی واجب ہے، اور یہ دو مسئلے بہت ہلکے پھلکے مسئلے ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے مسئلے نہیں ہیں۔ تقلید کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال کا جواب دو، کیا ہر مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے خود نکال لے اور اس پر عمل کرے؟ جواب دو۔ جواب یہ کہ ایسا ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہر مسلمان اس پوزیشن میں ہے، اس حالت میں ہے کہ اپنی ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے خود نکال کر عمل کرے؟ اس پوزیشن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ دین پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ضروری ہے، تو جب اس ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تو کرے گا کیا؟ یہی ہے کہ جو دین جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ قرآن میں یہی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم دین کی باتیں نہیں جانتے ہو تو جو دین کی باتیں جاننے والے ان سے پوچھو۔ اسی کا نام تقلید ہے، اور یہ عقلی اور بدیہی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے نکال سکے۔ جب نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہذا پوچھ کر عمل کرے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ پھر مسئلہ آئے گا کہ تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ بھئی جو بھی دین جاننے والا ہے اس سے پوچھے۔ صحابہ کے دور تک تقلید شخصی نہیں تھی، تقلید شخصی صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دو فکر بنے، حجازی فکر اور عراقی فکر، اور پھر حجازی فکر میں سے مالکی بنے، شافعی بنے، حنبلی بنے۔ صحابہ کے زمانے میں تو جو بھی دین جاننے والا ہے اس کو ملتے تھے، اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ بتاتا تھا، اس پر عمل کرتے تھے۔ اب معین شخص یعنی اسکول آف تھاٹ، ایک معین مکتب فکر کی فالو کرنا، پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایسا کیوں؟ جو کوئی بھی دین جاننے والے سے پوچھ کر عمل کر رہا تو کیا حرج ہے؟ وہ بھی بہت موٹا سیمپل مسئلہ ہے، موٹا واضح۔ وہ یہ ہے کہ دین کا کیا مقصد ہے؟ جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اور ان سے کہا کہ میرے اس دین کو قبول کرو، ایمان لاؤ اور اس دین پر عمل کرو، تو اس دین کا کیا مقصد ہے؟ اس دین کا مقصد ہے تدین، دیندار ہونا۔ اب اگر آپ معین مکتب فکر کی تقلید کو ضروری نہیں کریں گے کہ جہاں تیرا الو سیدھا ہو جائے وہاں سے مسئلہ پوچھا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی غصے میں، اور جب کہا کہ 3 ہو گئی تو غیر مقلد مفتی کے پاس گیا، اس نے کہا یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، ادھر سے مسئلہ پوچھ کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ تو اگر آپ کوئی معین کھوٹے کے ساتھ نہیں باندھو گے تو تدین مسلمانوں میں باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی، تشاہی، من مانی، جو جی چاہے گا اسی کو دین بنا لے گا جو جی چاہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت اچھا بادشاہ تھا ہارون رشید۔ اس کے زمانے میں ایک بندہ، ایک بڑا شخص، بڑا آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا۔ اس زمانے میں کتابیں جب بڑی انوکھی کتابیں، بڑی کتاب لکھتے تھے تو بادشاہ کو پیش کرتے تھے، بڑا انعام ملتا تھا۔ تو بادشاہ کو جا کر پیش کی تو بادشاہ نے پوچھا بھائی تیری کتاب میں تو نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو جائز کیا ہے، اور میں نے فقہا کے جو اقوال ہیں، زنا فلاں فقی کے قول سے جائز ہے، اور سٹا فلاں فقی کے قول سے جائز ہے، چوری فلاں فقی کے اس قول سے جائز ہے، کیونکہ فقہا 4 نہیں ہیں، فقہا تو 40 ہیں۔
اور 25 مجتہدین کے نام ترمذی شریف میں ہے. تو 25 بھی نہیں ہے، 25 نے 30 مجتہدین کے نام ہے ترمذی شریف میں. تو ائمہ تو 4 نہیں 40 ہیں. بس کسی کا قول ڈھونڈو گے تو ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی چیز کو جائز کہنے والا مل جائے گا. تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے فقہا کے اقوال سے ہر ناجائز چیز کو جائز ثابت کیا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. ایک آدمی سے کہا کتاب لے، اور لے کر اس کے سر پہ بجا، اتنا بجا کہ یہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے. وہ بڑی بہترین جلد بنا کر لایا تھا بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے. اس نے لے کر مارنا شروع کیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. کہا تیرا یہی نام ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ایک کھوٹے سے نہیں باندھا جائے گا تو پھر یہ صورتحال پیش آئے گی، تشہیر شروع ہو جائے گی. آج کل اکیڈمیوں کا دور چل رہا ہے، آج کل اجتماعات ہو رہے ہیں، اور آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی فقی کا کوئی قول مل جائے تو اس کو لے کر کے چیز کو جائز کر دو، حلال کر دو. ایسا کرنے جاؤ گے تو پھر سارے دین کا کپڑا ہو جائے گا، تشہیر شروع ہو جائے گی، تدین باقی نہیں رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھو کہ تقلید بھی واجب ہے اور شخصی تقلید بھی واجب ہے. اور تقلید کے معنی کیا ہے؟ تقلید کے معنی غلط فہمی پیدا کی ہے. کا تقلید یہ ہے کہ ہم اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور اس میں رسی باندھ کر کے دوسرے کو دے دو کہ لے مجھے جہاں تو چاہے لے جا. یہ تقلید ہے. یہ تقلید نہیں، یہ تو تقلد ہے. آپ عربی نہیں جانتے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے کہ یہ تقلید نہیں، یہ تقلد ہے. تقلید کے معنی تو ہے ہار پہنانا، ذمہ داری سونپنا. جیسے تقلید القاضی، بادشاہ نے کسی کو قضا کا عہدہ، جج کا عہدہ دیا تو تقلید القاضی ہے. اسی طریقے پر کسی کو کوئی لیڈر تھا، اس کو پھول ہار پہنایا تو یہ تقلید ہے، ہار پہنانا. تو ائمہ تو بہت گزرے ہیں، 40 ائمہ گزرے ہیں، لیکن جس سے عقیدت ہے اس نے اپنی عقیدت کا جس کو ہار پہنایا ہے، یہ اس کی تقلید کر رہا ہے. کہ میں ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہوں، یعنی میں نے اپنی عقیدت کا ہار ابو حنیفہ کو پہنایا ہے. میں شافعی ہوں، یعنی میں نے اپنی عقیدت کا ہار امام شافعی کو پہنایا ہے. میں مالکی ہوں، یعنی اپنی عقیدت کا ہار امام مالک کو پہنایا ہے. تو دوسرے کو عقیدت کا ہار پہنانا، پھر اس نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو دین پیش کیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کا نام ہے اتباع، فالوئنگ.